بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، ISPR کے سابق سربراہ اور پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب آصف غفور صاحب اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم پر 5th جنریشن وار مسلط کر دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ پوری جرت اور وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت ہماری اکثریت اس اصطلاح سے ناآشنا تھی کہ آخر یہ کون سی جنگ ہے، لیکن مغرب سے درآمد کیے گئے اس نعرے کے یعنی میرا جسم میری مرضی کے بعد اب اس بات کا کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے ایمان پہ نقب لگانے کے لیے کس قسم کی چالوں کا سہارا لے رہے ہیں، اور ہماری سادہ لوگ خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات جن میں اکثریت میڈیا پرسنز کی ہے کس طرح خود کو سرے بازار بیچنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ آپ شاید حیران ہو کہ ہمارا میڈیا جو کہ حساس ترین ملکی اور معاشرتی مسائل کو زیر بحث لانے کے لیے بھی ایک آدھ ٹاک شو کا اہتمام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ آج اس قدر حساس کیوں ہے کہ ہر ٹی وی چینل پر ان دنوں میرا جسم میری مرضی جیسے بیہودہ اور لغو موضوع کو نہ صرف موضوع سخن بنایا جا رہا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اخلاقی، معاشرتی، مذہبی اقدار اس قدر بے رحم ہیں کہ وہ معاشرے کی اس اکثریتی آبادی یعنی خواتین کے حقوق کا قتل کر رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاس ٹی وی اینکر کے تاثر دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ خلیل الرحمن قمر مالوی سرمد کی شان میں گستاخی اور اپنے موقف پر ڈٹ کر کسی عظیم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس جرم میں بقول عامر لیاقت دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، میں ہوں عزیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری۔ اس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں اس بارے میں قومی میڈیا کے کردار کو پرکھنے کی جسارت کے علاوہ یہ جانچنے کی کوشش بھی کی ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے بدبودار نعرے کو بلند کرنے والی خواتین کی اس معاشرے میں کیا جگہ ہو سکتی ہے، اور کیا ان کی اپنی برادری بھی ان سے متفق ہے۔ مذہب اور اقدار سے بیزار چند ہزار خواتین کا ایک گروہ ہے جو پاک دامن خواتین کو آلودگی کا شکار کرنے میں مزید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس غلیظ کام میں کون کون سی قوتیں انہیں وسائل فراہم کر رہی ہیں۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے قبل ہمیں اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے حضرات سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی سے دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ اس بیہودہ نعرے یعنی میرا جسم میری مرضی کی تعویل کرتے ہوئے اسے سوائے فحاشی اور خدا سے بغاوت کے اور معنی دیے جا سکیں، جبکہ اس کا یہ پہلو بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ عورتوں کا یہ دن پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ہے جو کہ اس دن ایک خاص اہتمام کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، جو بلا لحاظ جنس ہر انسان کا حق ہے۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر معتدل سوچ اس بات پر اتفاق کرے گی کہ پاکستان کی فضاؤں میں بلند ہونے والے اس بیہودہ نعرے سے قطعی طور پر یہ تاثر نہیں ملتا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے حق کا تقاضا ہے جس سے وہ اب تک محروم ہے۔ لیکن اس پر چند قدم آگے چل کر بحث کریں گے۔ البتہ اس موڑ پر ہمارے میڈیا کا کردار بھی قابل توجہ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اینکر کی اکثریت اسی موقع کی تلاش پڑتی کہ وہ بھی خلیل الرحمن قمر کو نشانہ بنا کر اس کار خاص میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ناظرین کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل تک ہمارے معاشرے میں NGOs کا ایک میلہ سجا ہوا تھا جو خواتین کے حقوق کے نام پر یورپ کی مادر پدر آزاد تہذیب کے لیے کام کر رہی تھیں۔ لیکن سلام ہے اس شخص کو جس نے اپنے عہد میں بے حیائی کے اس ذریعہ کے آگے بند باندھ دیا، اور اب وہی قوتیں میڈیا میں موجود لفافہ کلچر کے چند افراد اور اسلامی تہذیب سے بیزار چند ایک خواتین کو خرید کر ایک دفعہ پھر ہمیں اس تہذیبی تصادم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ہراول دستہ ہمارا اپنا ہی بکا ہوا مال ہے۔ ناظرین اکرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی حقوق کی جنگ ہے، اور وہ نام نہاد حقوق جن کی وضاحت بیہودہ تحریروں کے حامل اور ان پلے کارڈز یعنی میرا جسم میری مرضی، یہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی لاش ہے، اگر دوپٹہ زیادہ پسند ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لو، عورت صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، اور بے حیائی کی انتہا کہ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن اپنے بستر پر ہر کسی کو عورت کی ضرورت ہے، اور صحیح سے بیٹھنے کی ترغیب دیتے ہوئے سادہ حق ایتے رکھ جیسا انداز اپنایا گیا ہے۔ ان کو پڑھ کر کن حقوق کی طرف دھیان جاتا ہے؟ کیا یہ سب پڑھنے کے بعد بھی کسی تعویل کی ضرورت باقی بچتی ہے؟ کیا اسے کسی مقدس جدوجہد کا نام دیا جا سکے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ انہیں احتجاجی مظاہروں کی ویڈیو یا تصاویر دیکھیں تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ننگے سر اور نیم بنانا جسم کے ساتھ سڑکوں پر آنے والی ان ابلیس زادیوں کے ساتھ معاشرے کی کتنی عفت،
اتنی ماں بیٹیاں ہیں جو طوائف پسند اس فکر کی ہم نوا بننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سوال بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ گروہ اپنے جسم کے آزادانہ استعمال کا حق آخر کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر تو یہ تقاضا اپنے باپ، بیٹے، بھائی یا خاوند سے طلب کیا جا رہا ہے تو اسے صرف فضول پریکٹس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چونکہ غیرت سے کہیں آپ کے یہ رشتے اس روپ پر سڑکوں پہ آنے کی اجازت کے ساتھ ہی آپ کو ہر بند سے آزاد کر چکے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے ایک بہت ہی بڑی اکثریت تو یہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کو یہ اجازت دے سکے، جاؤ یہ تمہارا جسم ہے، چاہو تو اسے خوشی سے جن سے بازار بناؤ، اس کی تقدس کی قوت سے اپنی اولاد کو عید و اقبال کے جانشین بناؤ۔ حضرین محترم، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم اسلامی معاشرے کے واسی ہیں، سو اس فتنے کا تجزیہ کرنا ہماری مجبوری ہے۔ اس کو اسلامی معاشرت کے میزان پر تلنے کی کوشش ضرور کریں، اور نام کا مسلمان بھی یہ بات جانتا ہے کہ اللہ نے مسلمان خواتین کو اپنی اوڑھنیاں سر اور گلے تک لپیٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ستائے جانے کے خوف سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے کہ یہ جسم بلا لحاظ تذکیر و ثانیت اللہ کی امانت ہے، جسے ہم صرف اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ اللہ کے احکامات کے بغاوت کے مترادف ہے۔ اور کیا ہم عامر لیاقت جیسے پیکر اخلاق کے قبیلے کے دیگر میڈیا پرسن سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں؟ جناب خلیل الرحمان قمر کے لب و لہجے نے تو آپ کے قلب و جگر کو تو چھلنی کر دیا ہے، جس کا اظہار آپ نے اپنے پردرد انداز میں دینے کی کوشش کی، لیکن ہائے افسوس ماروی سرمد جس نے اپنی اخلاق باختگی کے زور پر اپنی پوری کمیونٹی کو ہی طوائفوں کی ایک منڈی میں تبدیل کرنے کی حیا سوز خواہش کی وکالت کی، اس سے تو آپ یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ آخر وہ نہ صرف خود کو پوری برادری کو بے حجاب کرنے پہ کیوں بضد ہے، جو آج بھی یورپی معاشرے میں اپنے حق کے حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں۔ دوستو، پوری امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عزیر احمد کو اجازت دیجیے اور اپنے تمام معزز دوستوں کا خیال رکھیے۔ دیکھتے رہیے اردو ڈسکوری، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔